بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پائلٹ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جسمانی صحت کا طبی معائنہ، جو کہ ایک اپرووڈ میڈیکل بورڈ کرتا ہے، جس میں شامل ہیں چیسٹ ایکس رے، آئی ٹیسٹ، ہیئرنگ ٹیسٹ، اسٹریس ای سی جی، یورین ٹیسٹ۔ تعلیمی قابلیت اس کے لیے اے لیول یا ایف ایس سی ہے۔ عمر 17 سال ہونی چاہیے اور سرٹیفکیٹ فرام پولیس یا انٹیلیجنس بیورو سے کلیئرنس لینی ضروری ہے۔ ان چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد آپ فلائنگ اسکول میں داخلے کے اہل ہو جاتے ہیں، جہاں پر آپ کو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ پائلٹ لائسنس دلوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ تربیت لیتے ہیں 40 گھنٹے کی فلائنگ، جس میں 5 گھنٹے سولو شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مختلف مضامین پاس کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا امتحان فلائنگ کلب خود لیتا ہے، پھر سی اے آج کل ڈیجیٹل امتحان لیتا ہے۔ اس میں آئی ٹی بھی شامل ہو گئی ہے۔ آئی ٹی سول ایویشن اتھارٹی کا ایک سیکشن ہے، جس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلپریٹس کی مدد کرتے رہے ہیں۔ مضامین جو پڑھنے ضروری ہیں، اس میں 70% مارکس بھی ضروری ہیں۔ ایئر لا، فلائٹ پلاننگ، ایئر کرافٹ پرفارمنس، لمیٹیشنز آف ہیومن میٹرولوجی، موسمیات کا علم بڑا ضروری ہے پائلٹس کے لیے۔ ہواؤں کی رفتار جہازوں کی رفتار پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان روٹ ان کو کس طرف کی ہوائیں ملیں گی، آیا ان کے وقت کو زیادہ کر دیں گی، کم کر دیں گی۔ اسی طرح سے فیول بھی لوڈ کیا جاتا ہے۔ فلائنگ ٹائم لمبے روٹس کے اوپر کافی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی چارٹس ہیں، ٹیفر ہے، دوسری یہ چیزیں سب کا نالج دیا جاتا ہے اس کورس میں میٹرولوجی کے، اور یہ پاس کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ پائلٹس کئی دفعہ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، بار بار دیتے ہیں امتحان، پھر کہیں جا کر یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ نیویگیشن کی ضرورت ہے، دنیا بھر کے لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کے اسٹرکچر کس طرح بنتا ہے، اسمال سرکل، گریٹ سرکل، یہ ساری چیزیں نیویگیشن میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپریشنل پروسیجرز، ریڈیو ٹیلی فونی۔ اس کے بعد انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ حادثہ ہوا رشین ایئر کرافٹ کا، جس میں بچے سوار تھے، تو اس حادثے کی ریزنز میں یہ تھی کہ پائلٹ کی انگلش پروفیشنسی بہت کمزور تھی اور وہ صحیح ہدایات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد سے ایکاؤ نے انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ بھی پاس کرنا لازمی کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پرائیویٹ پائلٹ لائسنس دیا جاتا ہے، اگر سی اے کے معیار پر پورا اتریں۔ اس سٹیج پر کافی رشوت بھی چلائی جاتی ہے۔ کمرشل پائلٹ لائسنس اس کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، جس کے لیے 150 گھنٹے کی فلائنگ اور کلب میں پریسکرائب نصاب پڑھنا ہوتا ہے، جس کے کریڈٹ آورز بھی تقریباً 200 گھنٹے ہوتے ہیں۔ مختلف اکیڈمیز کے لحاظ سے یہ سلیبس بنایا ہوا ہے اور وہ اسی طرح اس کو انڈورس کرتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد کے مدارج میں اے ایل ٹی پی کا حصول ہوتا ہے۔ پی آئی اے سی پی ایل ہولڈر کو ریکروٹ کر کے باقاعدہ ٹریننگ دیتا ہے۔ ملک میں بھی اور بیرون ملک سیمولیٹر ٹریننگ پر بھیجا جاتا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، جن کو یہ پاس کرتے ہیں۔ اس طرح ایک دشوار مرحلہ عبور کرنا پائلٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لائسنسنگ اتھارٹی ذمہ دار ہے کہ ان تمام معاملات کو انیکس 1 کے مطابق چلائے۔ یورپین سیفٹی ایجنسی بے ضابطگی کے لیے اسی انیکس 1 کو ریفر کیا ہے۔ یہ جانچنا ضروری ہے کہ درخواست گزار کی تعلیمی قابلیت کسی لائسنس، سرٹیفکیٹ، ریٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے انیکس 1 کے مطابق ہے، اور اس کا
میڈیکل سٹینڈرڈ بھی وہی ہے جو اس کے اندر اس لائسنس کے لیے پرسکرائب کیا گیا ہے، اور انہی اسکولوں سے اور یہ تعلیم انہوں نے انہی اسکولوں سے حاصل کی ہے جو اس کام کے لیے سول ایویشن نے ایکسیپٹ کر لیے ہے، اور ایکوپمنٹ کے بارے میں بھی سول ایویشن دیتی ہے کہ یہ ایکوپمنٹ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ جہاں جہاں نقل رپورٹ ہوئی یا امیدوار بدلا گیا، اس کی تحقیق مشکل نہیں، ہرگز مشکل نہیں۔ ریکارڈ اگر کھنگالا جائے تمام لوپ ہولز مل جائیں گے۔ سی اے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لائسنسنگ جی ایمز اکثر باہر سے آتے ہیں جو اس سیکنڈل کا مرکزی کردار ہے۔ تمام جی ایم جو پچھلے 20 سال سے اس عہدے پر پراجمان رہے ہیں، پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اس حرکت میں ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، ڈی جی بھی برئی نہیں کیے جا سکتے۔ جب ملک کی عزت داؤ پر لگا دی گئی تو پھر ایک ایسی انکوائری کی ضرورت ہے جو سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل ہو، اور ایک ایسا جج جو ڈیڈیکیٹڈ ہو، جیسا کہ ایک جج جس نے نیوزی لینڈ میں DC-10 کی تباہ ہونے کی تحقیق کی تھی، اور 2 سال تک اس کی تحقیق میں دن رات لگا رہا تھا، اور اس نے پھر جا کے اصل حقائق کا انکشاف کیا کہ فلائٹ آپریشنز کے اندر غلطی تھی۔ 1 منٹ کا فرق پڑنے کا مطلب 60 میل کی ڈیویشن جو انہوں نے چارٹس ان کو دیے تھے، جو کمپیوٹر میں فیڈ کیے گئے، جہاز اس لیے 60 میل ڈیویٹ کر گیا، اور بہت مشکل کے بعد اس نے جا کے یہ غلطی تلاش کی۔ اس نے جب ریکارڈ اپنے ہوٹل کے کمرے میں رکھا، وہاں بھی چوری ہو گئی۔ ان تمام مشکوک پائلٹس کا فوراً معاملہ حل کیا جانا چاہیے۔ یہ کمیشن 1 ماہ کے اندر فیصلہ کرے۔ مجھے امید ہے کہ اکثر پائلٹ بحال ہو جائیں گے۔ جو سب کی دنیا میں ہوئی اس کا کچھ مداوع ہو سکے گا۔ اگر جلدی فیصلہ کیا گیا تب اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ اب ساغر صدیقی کا ایک شعر سن لیں۔ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، تاحد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہباں سے کچھ بھول ہوئی ہے۔